ہمارے ہیں مناظر، آپ نے سنا ہے یہ بریلوی کے مناظر ہیں، بڑے معروف ہیں حنیف قریشی، آپ دیکھ لیں، ان کا کلپ موجود ہے آڈیو نیٹ کے اوپر، سنیں آپ۔ اور مجھے خود خدا گواہ ہے، قاری سعید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے تلا گنگ کے، مجھے انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا مولانا یہ بریلویت مدعی تھی اور شیعہ اس کا ملزم تھا، توہین بخاری پر کو کیس انہوں نے کیا تھا، تو انہوں نے کہا میں، قاری صاحب نے فرمایا چند وہ اپنے پروفیسر لے کر حنیف قریشی کے پاس گیا، چونکہ وہ بریلوی تھے، بریلوی کو لے کر گیا بھی آپ کا کیسا مشاورت کریے، اس نے کہا خدا گواہ ہے ہمیں حنیف قریشی نے بند کمرے میں کہا کہ تم دیوبندیوں نے مولانا الیاس گھمن کی قدر نہیں کی، اس جیسا بندہ مناظرین کے میدان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اتنا حوصلہ، اتنا دلیر، اور ہماری سخت سے سخت بات سن کر بھی اس کو غصہ نہیں آتا، اس کا لہجہ تلخ نہیں ہوتا، اور پھر بھی دلیل کی طاقت سے بات کرتا ہے۔ اس نے تم دیوبندیوں کو جتنا دفاع کیا ہے نا، تمہارے پاس دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں تم نے اس کی قدر نہیں۔ مجھے فوراً قاری صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا میں حیران ہوا ہوں کہ آپ کا نام لے کر چیلنج کرنے والا، میرا نام لے کر نیٹ پہ چیلنج ہے، کہتے ہیں آپ کا نام لے کر چیلنج کرنے والا بھی بند کمرے میں مانتا ہے کہ نہیں یار اس کی زبان زبردست ہے۔ اور اس مجھے قاری صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں یار لگتا ہے کوئی خاندانی مولوی ہے، یہ عام بندہ نہیں۔ میں یہ بات کیوں سمجھاتا ہوں، آپ تردید کریں، دلیل سے رد کریں، گالی کا کیا فائدہ، بد زبانی کا کیا فائدہ، بک بک کرنے کا کیا فائدہ، دلیل سے رد کریں۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ بات بارہا کہتا ہوں، مسلک اہل و سنت والجماعت احناف دیوبند کے بعض مشائخ اور بعض اکابر اگر ہمارے بارے میں کوئی اچھی رائے نہ دیں، اس کی وجہ یہ ہوگی انہوں نے ہمیں نہیں سنا، انہوں نے جس طرح عام فرقے باطلہ پہ بولنے والے لوگ ہیں نا، ہمیں اس کیٹیگری میں رکھا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں دیہات کا مولوی ہے، پھڈے باز ہے، یہ ہر جگہ تقریریں بدعت، کفر، شرک، نفرتیں پھیلا رہا ہے، تو جب سنتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں نہیں بھائی ہم نے کچھ اور سنا تھا اور یہ تو بالکل ہی الگ نکلا۔ میں ابھی ملیشیا کے دورے پر تھا، تو ملیشیا جو تبلیغ جماعت کا مرکز ہے، وہاں ہم صرف ناشتے کے لیے گئے، ملنے کے لیے گئے، کوئی بیان مقصود ہی نہیں تھا، ملاقات کے لیے گئے، ناشتہ ہوا، سب علماء بیٹھ گئے، پھر انہوں نے مجھے کہا جی آپ بیان کر دیں، میں نے بیان کیا۔ اب یقین فرمائیں مجھے وہاں کے بعض علماء نے کہا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کے ملیشیا آنے پر ہم مخالف تھے، اور ملیشیا سے مرکز آنے پر آپ کے مخالف تھے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ آپ رفع الیدین آمین بالجہر کے علاوہ تقریریں نہیں کرتے، اور یہاں شافعی ہیں جو آمین بالجہر رفع الیدین کرتے ہیں، ایک نیا پھڈا یہاں شروع ہو جائے گا، آپ کے آنے سے امت ٹوٹے گی، تبلیغ جماعت کا نقصان ہوگا۔ لیکن آپ کا بیان سننے کے بعد اندازہ ہوا ہم غلطی پر تھے، ہم نے ناجائز مخالفت کی ہے، اللہ کے لیے ہمیں معاف کرو، اور آئندہ ملائیشیا آؤ تو 2 دن ہمارے رکھنا، صرف 2 دن ہمارے رکھنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبہ علماء آپ سے سبق پڑھیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نا تبلیغ جماعت والے مخلص ہیں، غیر مخلص نہیں ہیں، جو ہماری مخالفت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس امت میں فتنہ پھیل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، امت ٹوٹ رہی ہے۔ جب آپ ان کو سمجھائیں گے نا ٹوٹ نہیں رہی، امت ایسے جڑتی ہے، ایسے اعتقاد مضبوط ہوتے ہیں، کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ تو ہم با ادب ہیں، بے ادب نہیں ہیں، ہمیں ادب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جواب ذہن نشین ہو گیا؟ سوال کیا تھا؟ اگر اللہ ہر جگہ پر ہے کیا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ جواب نمبر 1، بعض چیزیں اجمالاً بیان کریں تو ادب ہے، تفصیلاً بیان کریں تو بے ادبی ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کر کسی کو دے، وہ داماد کو یہ تو کہہ سکتا ہے بیٹی کے حقوق ادا کرنا، لیکن حق گنوا نہیں سکتا۔ کوئی شخص یہ کہ ایک انسان کے جسم اور تمام اعضاء کا خالق اللہ ہے، لیکن ایک ایک عضو کا نام لے کر گنوا نہیں سکتا، یہ بے ادبی ہے۔ اسی طرح اللہ ہر جگہ پر ہیں، یہ کہنا ادب ہے، اور فلاں فلاں جگہ پر ہے، اس میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ وہ خلاف ادب ہوتا ہے۔ صحت اللہ دیتے ہیں اور بیماری اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتے ہیں۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ شفا انسان کو اچھی لگتی ہے، اور مرض اچھی بھی ہو تو انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ تو جو چیز طبیعت کو مرغوب تھی اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، اور جو چیز طبیعت کو مکروہ ناپسند تھی اس کی نسبت خدا کی طرف نہیں کی، اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ کہ میں کبھی بیمار ہوں تو بد پرہیزی کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے کہ پھر بھی مجھے شفا دے دیتے ہیں۔
بد پرہیزی کرنا جائز ہے یا گناہ ہے؟ بد پرہیزی کرنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ مٹی کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے کیونکہ نقصان دیتی ہے۔ کسی بھی چیز میں حرمت کی 3 وجہ میں سے ایک وجہ ہوتی ہے، یا چیز حرام ہوتی ہے نجاست کی وجہ سے جیسے بول پخانہ پیشاب ہے، اور یا حرام ہوتی ہے تکریم کی وجہ سے جیسے انسان ہے، اور یا کوئی چیز حرام ہوتی ہے اذا کی وجہ سے، اذیت تکلیف جیسے مٹی ہے۔ حرمت کی 3 وجہ میں سے کوئی وجہ ہوتی ہے نا۔ مٹی کا کھانا حلال ہے حرام ہے؟ کیوں؟ ناپاک ہے؟ وجہ تکلیف دیتی ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ کھانے کا ایک لقمہ جس پر بندے کو یقین ہو میں کھاؤں گا تو بیمار ہوں گا، اندازہ ہو، اس ایک لقمے کھانا بھی حرام ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً بیماری ہوتی ہے، عموماً بد پرہیزی سے۔ آپ صبح اٹھے ہیں، وضو کے لیے گئے ہیں، چادر نہیں لے سکے، ہوا لگی ہے اور بیمار ہو گئے، تو اپنی بد پرہیزی کی یا اللہ پاک نے خام خواہ بیماری دی ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کا جملہ سمجھو ذرا، اس پورے پس منظر میں جملہ سمجھو، پھر دیکھنا کتنا عجیب جملہ ہے، پھر دیکھنا کتنا عجیب جملہ ہے۔ بد پرہیزی تو کی ہے میں نے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں بیمار ہوتا، بد پرہیزی جو کی ہے، اور اللہ آپ نے تو منع کیا ہے بد پرہیزی نہ کرو، اسباب جائز اختیار کرو، بھوک لگی ہے تو کھانا کھاؤ، پیاس ہے تو پانی پیو، بیماری ہے تو دوا لو۔ یہ شریعت کے خلاف ہے؟ شریعت کی منشا ہے، منشا ہے۔ ایک بندے کو بھوک لگی ہو پھر بھی کھانا نہ کھائے، کمزور ہوگا یا نہیں؟ پیاس لگی ہو پھر بھی پانی نہ پیے، کمزور ہوگا یا نہیں؟ کمزوری کا نام بیماری ہے یا صحت ہے؟ تو ہم نے جرم بھی کیا ہے، غلطی بھی کی ہے، اللہ کا کرم دیکھو۔ اب آیت کا معنی سمجھو، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ میں بد پرہیزی کر کے بیمار ہو بھی جاؤں نا تو آپ اس کی سزا نہیں دیتے، کیوں کی تھی؟ آپ کا کرم ہے کہ پھر بھی صحت دے دیتے، آپ کا کرم ہے کہ پھر بھی صحت عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھو، مرض کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، وہ اپنی طرف کی ہے، اور صحت کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ اب یہ باتیں ادب سے تعلق رکھتی ہیں نا۔ دوسرا جواب سمجھیں، دوسرا جواب یہ ہے، یہ اعتراض تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو موجود مانے جسم کے ساتھ۔ ہم اللہ کو موجود مانتے ہر جگہ، لیکن جسم کے ساتھ نہیں بلکہ بلا جسم مانتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ کے پاس قرآن کریم ہے، مصحف ہے جسم والا، یہ بیت الخلاء میں لے کر جائیں تو لے جانا حرام اور ناجائز ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو آپ کے سینے میں ہے، اس کو لے کر جائیں تو ناجائز نہیں ہے۔ بجا جو سینے میں قرآن ہے حافظ کے، جو بلا جسم ہے، اور جو ہاتھ میں قرآن ہے مصحف، یہ بل جسم ہے، تو جسم کے ساتھ لے جائیں تو حرام ہے، اور بلا جسم کے لے کر جائیں تو پھر حرام نہیں۔ اگر ہم اللہ کو ہر جگہ مانتے اور جسم کے ساتھ مانتے، پھر تو آپ کا بجا اعتراض تھا کہ بیت الخلاء میں نہ مانے، ہم نے ہر جگہ مانا ہے لیکن بل جسم نہیں، بلا جسم مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ تیسرا جو آپ سنیں، ہم کہتے ہیں اللہ کا ہر جگہ موجود ہونا ایسے ہی ہے جیسے رمضان ہر جگہ رمضان مبارک کے مہینے میں موجود ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں ہے تو پھر بھی رمضان ہے، گھر میں ہے تو پھر بھی رمضان ہے، بیت الخلاء میں ہے تو پھر بھی رمضان ہے، اور رمضان ہوتا مبارک ہے، گھر ہو تو مبارک، مسجد ہو تو مبارک، بیت الخلاء ہو تو مبارک۔ اب آپ کو بیت الخلاء بھی اور مبارک بھی، یہ دو چیزیں کیسی جمع ہو سکتی ہیں؟ ہم نے کہا اگر تو جسم والا ہو پھر تو اعتراض ہو سکتا ہے، اور جب بلا جسم ہو پھر اعتراض کیسے؟ اسی طرح اللہ اگر جسم والا ہم مانے اعتراض ہے، اور اگر جسم نہ ہو تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض، اللہ تعالیٰ کو غیر مقلدین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو آپ ہر جگہ مانتے ہیں تو صفت اتحاد کے ساتھ یا صفت حلول کے ساتھ؟ صفت اتحاد اور صفت حلول کا معنی کیا ہے؟ تو اچھی طرح بات سمجھیں، اگر چند چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور ہر ایک چیز اپنا وجود برقرار رکھے، اس کا نام اتحاد ہے۔ اگر چند چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور ہر چیز اپنا وجود برقرار رکھے، اس کا نام اتحاد ہے۔ اور اگر چند چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور ایک چیز اپنا وجود فنا کر دے، اس کا نام حلول ہے۔ آپ صبح ناشتے میں کبھی کبھی، روزانہ تو میں نہیں کہتا، کبھی کبھی آملیٹ آپ کھائیں تو اس میں آملیٹ میں کیا ہے؟ انڈا، ٹماٹر، پیاز، ایسی ہے، اور بعضوں کے یہاں سبز مرچ، اور جب بالکل اچھا اس میں گھی، اور جب بالکل تیار ہو جائے تو پھر اوپر کالی مرچ کا چھڑکاؤ، ایسے ہی ہے۔ لیکن جب اس کو دیکھیں گے، انڈا بھی نظر آ رہا ہے، تیرتا ہوا گھی بھی نظر آ رہا ہے،
ادرک بھی نظر آ رہی ہے، ایسے ہی ہے کالی مرچ بھی نظر آ رہی ہے، سبز مرچ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ چار چیزیں جو جمع ہوئی ہیں اور یہ آپ کا ناشتہ تیار ہوا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، اتحاد ہے یا حلول ہے؟ جی۔ اس کے بعد میزبان پوچھتا ہے جی چائے پئیں گے یا کہوہ؟ آپ کہتے ہیں کہوہ۔ اب کہوے میں اس نے کیا کیا ہے؟ کہوے میں چینی ڈالی ہے اور پتی ڈالی ہے اور پانی ڈالا ہے، لیکن جب آپ نکالیں گے تو آپ کو پانی نظر آئے گا، چینی بھی نظر نہیں آئے گی، پتی بھی نظر نہیں آئے گی۔ اور جو پتے تو آپ نے پھینک دیے نا، رنگ آ گیا، اور جو چینی ہے اس نے اپنے وجود کو پانی میں فنا کر دیا۔ تو چینی کا پانی کے ساتھ اتحاد نہیں ہے، چینی کے پانی میں حلول ہے۔ تو جب چند چیزیں جمع ہوں، ہر چیز اپنا وجود برقرار رکھے اتحاد ہوتا ہے، ایک چیز اپنا وجود ختم کر دے اس کا نام۔ اب وہ پوچھتے ہیں جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو اتحاد ہے یا حلول ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا اتحاد بھی نہ ہو حلول بھی نہ ہو۔ اللہ ہے کیا؟ اللہ اتحاد کے ساتھ یا حلول کے ساتھ؟ ہم کہتے ہیں اتحاد اور حلول یہ دونوں صفتیں جسم کی ہیں۔ جب دو جسم اکٹھے ہوں تو ہم دیکھیں گے جسم نے وجود رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ اگر ایک کا جسم ختم ہو جائے تو حلول ہے، اور ایک کا جسم برقرار رہے تو پھر یہ اتحاد۔ دونوں کا جسم برقرار رہے تو اتحاد، ایک کا جسم ختم ہو جائے تو حلول۔ صفت حلول اور صفت اتحاد یہ صفتیں ہیں جسم کی، اور اللہ جسم سے اعتراض تب ہوتا جب ہم اللہ کو جسم کے ساتھ مانتے ہیں۔ جب اللہ کو بلا جسم مانتے ہیں، اللہ ہر جگہ پر موجود بھی ہیں، اتحاد بھی نہیں، حلول بھی نہیں، اتحاد بھی نہیں، حلول